نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں شریف کی مناسبت سے جو محفل انعقاد پذیر ہے مدنی نقشبند اوسلو ناروے کے اندر، ہم سب مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور حاضرین محترم آج جن کا ذکر پاک ہے اور جن کی زندگی مبارک کے چند گوشے آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا، وہ ولیوں کے سردار اور حاضرین محترم جن کے زیر قدم سب ولیوں کی گردنیں ہیں، میری مراد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور معنی مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہو۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی، اولیاء اللہ کی صفت بیان کی، اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء اللہ کے ولی جو وہ ہیں جو متقی لوگ ہیں، جو اہل تقوی جو لوگ ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ولی کہا، ان کو اپنا دوست کہا۔ حاضرین محترم، جس طرح ہر نبی اللہ رب العزت کی شان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نبیوں کے سردار ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے اس کائنات کے اندر۔ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان ہوا، اللہ کی ذات کا جو ہے پیغام لے کر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ امت کے اندر اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، سبحان اللہ، امت کے اندر اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جیسے آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی تھے، جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ چکے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی بات تھی۔ تو جو ولیوں کے سردار ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کے ولیوں کی شان کتنی بلند ہوگی، کتنے مرتبے والی ہوگی اور کتنے درجے والی ہوگی۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شان ہے، کیوں کہ وہ سید الاولیاء ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، پاک برتن والے بابا فرید ہوں، حضور دادا گنج بخش علی حجویری ہوں، سارے ولی آقا علیہ السلام کی شان ٹھہرے امت کے اندر۔ اور جو سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شان ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امت کی کثرت عطا کی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو ہے ہر خیر کی کثرت عطا فرمائی، ہر نعمت کی کثرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اللہ رب العزت نے رکھی۔ خواہ وہ اولاد کی نعمت کی کثرت ہو، خواہ وہ جو علم کی نعمت کی کثرت ہو، تقوی کی نعمت کی کثرت ہو، ایمان کی نعمت کی کثرت ہو، ساری ایمان تقوی حضور علیہ السلام کی قدموں کی خیرات ہیں، آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو امت کی کثرت عطا فرمائی، یہ بھی انا اعطیناک الکوثر کا فیض ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تاجدار کائنات حضرت کو امت کی کثرت دی، اسی طرح آپ کو مریدین کی کثرت عطا فرمائی، محبین کی کثرت عطا کی، معتقدین کی، مریدین کی کثرت عطا کی۔
عظیم محترم آئیے حضور سیدنا غوث العظم آپ جو ہے ایران کے شہر جیلان کے اندر پیدا ہوئے. جیلان کے اندر آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوئی اور آپ مادر ذات ولی تھے. آپ حسنی اور حسینی سید تھے. آپ کی والدہ ماجدہ کا جو شجرہ نسب ہے امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے اور آپ کی والد گرامی کا شجرہ نسب امام حسن علیہ السلام سے. ام الخیر فاطمہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے. اور حضین محترم حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ بچپن میں ہی آپ کی سے ولایت کے اساتذہ ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ جب مدرسے میں جاتے تو آپ فرماتے کہ مجھے غیب سے آوازیں آتی کہ ہٹو لوگو ہٹو اللہ کے ولی آ رہے ہیں, ان کے لیے جگہ چھوڑ دو, ان کے لیے جگہ اور مقام چھوڑ دو. اور یہ آپ کی بچپن کی ولایت کے آثار ہیں. اور پھر آپ جو ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد شہر میں آپ جو ہے وہاں پر علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور 1000 علوم و فنون آپ نے وہاں پر بغداد کی یونیورسٹی کے اندر, بغداد کی جامعہ کے اندر ہے وہ آپ نے حاصل کی. اور آپ کے شیخ ابو سعید المغربی جن سے آپ بیعت ہوئے اور آپ حضور دادا گنج بخش علی ہجویری آپ کی ولادت باسعادت سے 5 سال قبل جو ہے وصال فرما گئے اور رشتے میں آپ کے ماموں تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا حضور دادا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کا بھی اس ہفتے آ رہا ہے تو ان کا ذکر پاک بھی آپ کے سامنے کریں. آپ فرماتے کہ میں اگر ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا. یہ آپ کا مقام تھا. اور حضرت محترم آپ کے اندر آپ نے جب علوم ظاہری حاصل کیے, علوم باطنی حاصل کیے, آپ ریاضت مجاہد مشقت جو ہے اس کے اندر کئی سال آپ ریاضت مجاہد جنگلوں اور بیابانوں میں کرتے رہے. اور آپ کے ساتھ ایک شخص تھے وہ آپ کہتے ہیں کہ میری ریاضت اور مجاہدے کے دوران مجھے جو میری مدد کرتے تھے اللہ کے حکم سے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو وہ میرے ساتھ رہتے, میری سپورٹ میری اعانت کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا, بار بار استفسار کیا آپ کون ہیں, وہ ہر بار انکار کرتے رہے. تو انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گا کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی آپ نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں, چل پڑے. تو 3 سال بعد میرے دل میں خیال آیا وہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت محترم آئیے ان کے چند واقعات آپ کے سامنے گوشگزار کریں. آپ کے اثار کے, قربانی کے, آپ کے جو ہے غریب پروری کے, غریبوں کی مدد کرنے کے. آپ کے در پر کوئی بھی سائل بن کر آتا تو آپ اس کو جو ہے خالی جھولی نہیں بنتے تھے, اس کی حاجتیں پوری کرتے تھے, ان کی آرزویں پوری کرتے تھے. ان کو آپ فرماتے کہ میری جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے اندر سوراخ تو نہیں ہے, جو بھی آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے. 1000 دینار اگر صبح آتا تو شام تک 1000 دینار خرچ ہو جاتا. یہ آپ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک مرتبہ شیخ عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک نومر لڑکی, حبشہ کی ایک لڑکی جو ہے حجاب اور پردے کے اندر ملبوس آپ سے ملی اور اور عرض کرنے لگی, حضور مجھے آپ نے تھکا دیا ہے. آپ فرمایا میں کس طرح, میں سمجھا نہیں. کہنے لگے کہ میں بلاد حبشہ میں تھی تو میں نے مشاہدہ کیا کہ اس روئے ارض پر, روئے زمین پر اگر اللہ کے انوار و تجلیات جس ہستی پر ہیں, جس شخص پر ہیں, جس شخصیت پر ہیں, وہ آپ کا قلب انور ہے, آپ ہیں. میں آپ کی تلاش میں چلتے چلتے جو ہے یہاں پر آئی ہوں. میں آپ کی صحبت میں, آپ کی کمپنی میں, آپ کی مجلس میں کچھ دیر رہنا چاہتی ہوں. شیخ عدی بھی ساتھ تھے, آپ نے اس کو اجازت دی, بیٹا سمجھ کر اجازت دی اور ساتھ لے آئے. تو افطاری کا وقت تھا, اس نے کہا میں بھی روزے سے ہوں, میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتی ہوں. شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہوں نے حضور سیدنا غوث العظم سے عرض کی تھی کہ حضور مجھے بھی سفر میں ساتھ رکھیں. ان کو بھی ساتھ لیا اور جب ایک مقام پر رکے تو افطاری کا وقت تھا, کوئی سامان نہیں تھا. اور وہ جو بڑی نحیف اور کمزور لڑکی تھی, خاتون تھی, وہ اسی اطمینان کے ساتھ بیٹھی تھی جس طرح کوئی افطاری کا باقاعدہ اہتمام ہو. تو جب افطاری کا وقت ہوا تو روایت کے اندر آتے کہتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے ان
تین لوگوں کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ علی اور اس خاتون کے لیے آسمان سے جو ہے افطاری کا سامان اترا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس نے دیکھا وہ پہلے ہی اطمینان کے ساتھ تھی، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے آج تو نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت اور تکریم کری۔ اور کہنے لگی حضور اللہ ہر روز میرے لیے 2 روٹیاں اتارتا تھا، 2 روٹیاں اتارتا تھا جس سے میں اپنا روزہ افطار کرتی تھی۔ آج آپ آئے اور آپ کے ساتھ یہ شیخ آئے، اللہ نے 6 روٹیاں اتاری۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر روزہ افطار کیا اور اس کے ساتھ 2 طرح کے مشروبات اللہ رب العزت نے کھانے کے اتارے۔ جو پانی کے مشروبات، جو پانی تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس پانی کا ذائقہ دنیا کے پانی کے ذائقے سے بالکل مختلف تھا، شیریں تھا، میٹھا تھا۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پھر اس کو رخصت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ علی میرے ساتھ حج پر چلے گئے، اور حج پر جب لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند ہو رہی تھی، تو اچانک ان کے دل پر اللہ کے انوار و تجلیات کی تجلی گری اور اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ شیخ علی جو حضور غوث اعظم کے ساتھ تھے، کمپنی میں تھے، تو آپ جب دیکھا تو وہ حج کے دوران اس لڑکی کو بھی دیکھا، وہ آئی تو کہنے لگی جس ذات نے جو ہے تجھے بے ہوش کیا ہے، وہی ذات مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، وہی تمہیں زندہ کرے۔ حضرت محترم پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہنے لگی حضور کہ اس روئے ارض پر، اس کائنات میں، اس زمانے میں، اس وقت اللہ رب العزت کے فضل کی، انوار و تجلیات کی جو بارش آپ کی ذات پر ہوتی ہے، آپ کے قلب انور پر ہو رہی ہے، اس کی حقدار اور کوئی شخصیت ابھی اس زمانے کے اندر موجود نہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ اور پھر حضرت محترم آپ غریب پرور تھے، آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بابا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، اور واپسی پہ آپ کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں خدام تھے جو آپ کی خدمت میں جو ہے کوئی جو ہے وضو کے لیے پانی دیتا تھا، کچھ لنگر بناتا تھا، کوئی لنگر بناتے تھے، کوئی جو ہے وہ آپ کے کوئی مصلے بچھاتے تھے، خدام تھے۔ اللہ کے ولی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، مشرق سے غرب تک لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ اپنے محبوبوں کی، اللہ اپنے پیاروں کی ڈالتا ہے۔ کہتے جب واپس آئے تو واپس ایک بستی میں پڑاؤ کیا، آپ نے پوچھا کہ یہاں اس بستی میں سب سے کمزور، سب سے غریب، سب سے جو ہے جس کے اندر فاقہ کش ہو، جو جس کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، وہ کون ہے، اس بستی میں تلاش کرو۔ دیکھو تو ایک بوڑھے شخص کی جھوپڑی تھی، غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا۔ آپ اپنے خداموں کے ساتھ وہاں پر گئے، جب اس نے دیکھا تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھا، لیکن دل پریشان تھا کہ یہ مہمان ہیں، ان کی میں ضیافت کیسے کروں گا، ان کی میں خدمت کیسے کروں گا۔ آپ نے اس سے جو بھی تھا اس سے خدمت کی۔ آپ نے اس نے کی حضور میں آپ کی مہمان نوازی کے قابل تو نہیں جو میرے پاس ہے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں، تیری مہمان نوازی ہمیں قبول ہے۔ صبح جب ہوئی تو اس بستی کے جو عمراء تھے، جو بڑے صاحب ثروت لوگ تھے، سخی لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے دوڑ کے آپ کی خدمت میں کہ حضور یہ تو آپ کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کی شان شان نہیں ہے، ہمارے محل، ہمارے گھر، ہمارے جو ہے مکانات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو میرا میزبان ہے میں اسی کے پاس رہوں گا۔ تو لوگ پھر آپ کو جو ہے تحفے تحائف آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو آپ نے اپنے خدام سے، اپنے مریدین سے کہا کہ جتنے بستی کے جو عمران ہیں، شرفان ہیں، امیر اور کبیر لوگوں نے جتنے بھی تحفے دیے ہیں، گفٹ دیے ہیں، یہ سارے کے سارے اس غریب شخص کو مطلب اس غریب شخص کے راتوں رات اللہ رب العزت کے عمل سے اس کو مالدار کر دیا۔ یہ شان اور یہ رتبہ تھا۔ اور آخر میں آخری واقعہ میں آپ کے سامنے خوشگوار کر دوں، آپ کے صاحبزادے تھے سید عبد الوہاب نام تھا ان کا۔ آپ نے جو ہے 33 سال تک علوم ظاہری حاصل کی، 33 سال تک۔ اور 33 سال کے بعد جب آئے تو آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے حضور سیدنا غوث اعظم، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں واعظ کروں، میں نصیحت کروں، آپ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے وہ جو علوم ظاہری حاصل کیے تھے، آپ ان بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کی، اور تقریر کی تو انہوں نے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔
تو وہ بیٹھ کے حضور سیدنا غوث اعظم تشریف لائے ممبر پر، اور آپ نے صرف 2 جملے بولے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے جو ہے مٹی کے برتنوں کے اندر انڈوں کو بھون کے رکھا اور تاغ میں رکھا، اور بلی آئی اور بلی نے اس برتن کو گرایا، تاغ گرا اور وہ برتن مٹی میں خاک میں مل گیا. جب اتنا جملہ کہنا تھا تو مجلس کے اندر جو ہے لوگ تڑپنا شروع ہو گئے. آپ کی گفتگو کی اتنی تاثیر تھی، کلام کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ مجلس کے اندر جتنے بھی حاضرین مجلس تھے وہ اتنے اللہ رب العزت کے نوار و تجلیات سے تڑپنا شروع ہو گئے. بڑے حیران ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور بابا میں نے اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کی تو کوئی اثر نہیں ہوا، آپ نے چند جملے بولے اور اس کے اندر اتنا اثر. آپ نے بڑا مسکرا کر سنا، بیٹا عبدالوہاب میں نے جو جملے کیے میں اپنی خودی کو گم کر کے کلام کیا، اور اللہ کے انوار و تجلیات نے ان کلمات کے اندر اتنی تاثیر رکھی کہ اہل مجلس کے دل جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گئے. اور فرمایا کہ تم نے خودی کو قائم رکھ کر کلام کیا. اور آپ کا فرمان ہے، آخر پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے، آپ نے فرمایا مجلس میں ممبر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا قدمی ہادھی علی رکبۃ کل ولی اللہ، فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. جب آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ جملہ بولا تو جتنے بھی شرق سے غرب تک تھے سب اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی. خواجہ معین الدین چشتی ایران کے شہر خراسان کے اندر محو مراقبہ تھے، آپ نے اپنی گردن جھکائی اور عرض کرنے لگے یا غوث الثقلین بل علی راسی وعینی، اوروں کی تو صرف گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو وہ ان کو ہندوستان کا ولایت کے بتاج بادشاہت عطا کر دی. اور جو میری رحمۃ اللہ علیہ کو اور عظیم محترم آخر میں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور آپ رشتے میں آپ کے ماموں تھے، ان کا بھی ذکر پاک آپ کو گوش گزار کر دیں کہ آپ شہر لاہور میں جب تشریف لائے تو آپ کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کے شہر کو قطب ارشاد کا درجہ حضرت مجدد الافسانی نے دیا. آپ کی اور اب مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے وہ بیان دیوبند کے بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں لاہور میں آیا اور آپ کی مزار کے اوپر آپ کی قبر پر مراقبہ کیا، اور پھر میرے جو تھے چاہنے والے انہوں نے پوچھا حضور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ عرض کرنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبر پر میں نے مراقبہ کیا تو میں نے فرشتوں کو صف در صف قطار بنائے کھڑے دیکھا. اور خواجہ معین الدین چشتی جب 40 دن کا چلہ کاٹا تو آپ نے اس شعر میں اپنے احساسات اور محبت کا اظہار کیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل آرا. اور آخر پہ کلندر لاہوری جو تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول تھا 1926 سے لے کر 1937 تک آپ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضور داتا گنج بخش اجمیری کی مزار پر ہر صبح نماز فجر وہاں پر مسجد میں ادا کرتے اور پھر ہر روز آدھا بارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. یہ آپ کی شان ہے حضور داتا گنج بخش اجمیری کی اور حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جب آپ نے حضور غوث پاک نے یہ فرمایا قدمی ہادی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ہر مرید کی گردن پر میرا قدم ہے. اب جتنے بھی سلسلے ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سروردیہ ہو، چشتیہ ہو، شاذلیہ ہو، سب ان سلسلے کے جتنے بھی اولیاء ہوں گے سب ولیوں کی گردنوں پر حضور غوث پاک کا قدم ہوگا، اور ان کے جتنے بھی مرید ہوں گے سب ان کے زیر قدم ہوں گے. ایک واقعہ شیخ سنان کا سنا دوں. شیخ سنان جو تھے وہ جب آپ نے یہ اعلان کیا انہوں نے آپ کے زیر قدم ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے زیر قدم نہیں ہوں. تو ان سے اسی وقت اللہ کے امر سے ولایت جو ہے وہ سلب ہو گئی. تو پھر انہوں نے توبہ طائب کی اور پھر اللہ رب العزت کے امر سے اور حضور سیدنا غوث اعظم کی توجہ سے ان کو دوبارہ ولایت نصیب. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوا کہ اللہ پاک نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات، فیضات، برکات اور خیرات میں عطا فرمائے.